سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ مریشا سے یہ حالات سن کر اندر ہی اندر وامس بڑا خوش ہو رہا تھا، اس لیے کہ جو حالات مریشا نے سنائے تھے ان حالات سے وہ پوری طرح واقف اور آگاہ تھا، اس لیے کہ انہی حالات کے تحت اس نے اور اس کے کچھ ساتھیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس موقع پر وہ بڑی بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے مریشا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مریشا تم نے ایک معجزے کی تفصیل تو بتا دی، اب دوسرا معجزہ بھی تو کہو جس کی وجہ سے تمہاری ماں کی خالہ زاد نے اسلام قبول کیا۔ مریشا مسکرائی اور کہنے لگی، اتنی بے چینی اور بے تابی کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ وہی تو بتانے لگی ہوں، سنو۔ کہتے ہیں مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ 20 دن تبوک میں قیام کرنے کے بعد جب مدینہ کی طرف کوچ کر گئے تو راستے میں انہوں نے اپنے ایک سالار خالد بن ولید کو صرف 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف روانہ کیا۔ یہ دومت الجندل مدینہ اور دمشق کے درمیان ایک پہاڑی قلعہ تھا اور اس کا حاکم عقیدر بن عبد الملک رومنوں کا حلیف تھا۔ یہ قلعہ چونکہ مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا، لہٰذا مسلمان اسے فتح کرنا چاہتے تھے۔ اپنے سالار خالد بن ولید کو 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل قلعہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دومت الجندل کا حاکم عقیدر نیل گائے کا شکار کرتا ہوا تمہیں ملے گا، اسے گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کر ان کے سالار خالد بن ولید 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ قلعے کے قریب پہنچے تو اس وقت رات ہو چکی تھی، چاروں طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ عقیدر کے قلعے کے قریب پہنچ کر مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا قلعہ کا دروازہ بند تھا، وہاں نہ کوئی نیل گائے تھی اور نہ کوئی نیل گائے کا شکار کر رہا تھا، لہٰذا کسی قدر پریشان ہوئے، لیکن جلد ہی ان کی پریشانی جاتی رہی، اس لیے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے تھے اور ان کا ایمان تھا کہ جو بات ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے ہو بہو ایسی ہی ہو کر رہے گی۔ ابھی وہ قلعہ سے فاصلے پر ہی تھے کہ ان کے مخبر نے یہ اطلاع دی تھی کہ قلعے کا حاکم عقیدر قلعے کے اندر اپنی بیوی رباب کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا ہے۔ اس موقع پر دومت الجندل کا بڑا پادری بھی ان کے پاس ہے اور یہی پادری میری ماں کا خالہ زاد تھا۔ مسلمان قلعے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگے جو بند تھا، وہ قلعے سے ابھی ذرا فاصلے پر ہی تھے کہ دنگ رہ گئے، اس لیے کہ ناگہاں اور اچانک ایک پہاڑی گائے قلعے کے دروازے کے پاس نمودار ہوئی اور پھر وہ نیل گائے قلعے کے دروازے پر ٹکریں مارنے لگی۔ ٹکروں کی آواز سن کر عقیدر کی بیوی رباب نے قلعے کی کھڑکی میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ جب نیل گائے کو قلعے کے دروازے پر ٹکریں مارتے ہوئے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی اور اپنے شوہر کو بھی یہ نظارہ دکھایا۔ اس کا شوہر یہ منظر دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اس لیے کہ وہ نیل گائے کا شکار کرنے کا بڑا شوقین تھا۔ عقیدر نے شراب پینا ترک کر دی، اپنے کچھ ساتھیوں کو لیا اور قلعے سے نکلا تاکہ نیل گائے کا شکار کرے۔ اس علاقے میں نیل گائے کافی ہوتی تھی۔ اس وقت کہتے ہیں رات کا وقت تھا، چاندنی چھٹی ہوئی تھی۔ اپنے جن ساتھیوں کے ساتھ وہ نیل گائے کا شکار کرنے کے لیے نکلا اس میں اس کا بھائی حسان بھی شامل تھا۔ جو ہی عقیدر نیل گائے کا شکار کرنے کے لیے نکلا، مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید اس پر جھپٹے، اسے پکڑ کر گرفتار کر لیا اور اس کی مشقیں کس لیں۔ عقیدر کے بھائی حسان اور دیگر ساتھیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ دونوں گروہ رات کے وقت ایک دوسرے سے ٹکرائے جس کے نتیجہ میں مسلمان غالب رہے۔ عقیدر کا بھائی حسان مارا گیا اور ان کے باقی ساتھی اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ گئے۔ بہرحال مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید عقیدر کو پکڑ کر مدینہ لے گئے۔ کہتے ہیں کہ وہاں عقیدر کو مسلمانوں کے رسول کے سامنے پیش کیا گیا اور مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ کرم اسے امان دے دی اور عہد نامہ لے کر جزیہ مقرر فرمایا اور اس کی حکومت کو دومت الجندل میں برقرار رکھا۔ نیل گائے کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کا امین تھا۔ اس معجزہ کو دیکھ کر خود عقیدر بھی بڑا متاثر ہوا، تاہم اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، لیکن پادری جو میری ماں کا خالہ زاد تھا، اس معجزے نے اس کی زندگی میں ایک انقلاب اور تبدیلی برپا کر کے رکھ دی، لہٰذا اسی وقت وہ آس پاس کے علاقوں میں کچھ مسلمانوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو اس کا انجام ہوا اس کی تفصیل میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں۔ مریشا جب خاموش ہوئی تب وامس ابو الہول کچھ دیر گہری سوچوں میں کھویا رہا۔ مریشا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر مریشا نے بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھ لیا، اب تم کن خیالوں میں کھو گئے ہو اور کن سوچوں میں پڑ گئے ہو؟ وامس چونکا اور کہنے لگا، میں یہ سوچنے لگ گیا تھا کہ اگر کبھی میں بھی ایسے حالات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لوں
تو میرا کیا انجام ہوگا؟ مریشا ایک دم سنجیدہ ہو گئی، بڑی ہمدردی میں وامس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو وامس، ایسا سوچنا بھی مت، ورنہ تمہارا انجام تو میری ماں کی خالہ زاد سے بھی برا ہوگا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام عبداللہ رکھ لیا تھا اور اعلانیہ کہتا تھا کہ وہ پکا اور سچا مسلمان ہے۔ وہ تو میری ماں کے علاوہ ایک طرح سے ہرکولس کا بھی قریبی عزیز تھا۔ جب ہرکولس اپنے عزیز کو مصلوب کر سکتا ہے تو تم جیسے عام آدمی کا انجام تو اس سے بھی برا ہوگا، لہٰذا ان خیالات کو کبھی اپنے ذہن میں جگہ نہ دینا۔ یہاں تک کہنے کے بعد مریشا رکی، کچھ سوچا، پھر دوبارہ وامس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو وامس، اگر تمہارے ساتھ کبھی کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو تم میرے علاوہ کسی اور سے ذکر نہ کرنا۔ بات یہ ہے کہ سچائی کو قبول کرنا ہر شخص کا دل چاہتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ میری ماں کی خالہ زاد نے جو قدم اٹھایا وہ راستے کا قدم تھا۔ اس نے کچھ دیکھ کر ہی اسلام قبول کیا تھا۔ اسے مصلوب نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اسے اپنے مذہب پر رہنے دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ دین کی آزادی ہونی چاہیے۔ اگر تم بھی کبھی مسلمانوں سے متاثر ہو کر ان کے دین میں داخل ہو جاؤ تو میرے علاوہ کسی سے ذکر نہ کرنا۔ میں تمہاری رازدان ہوں، تمہاری راز کو راز ہی رکھوں گی۔ مریشا کے خاموش ہو جانے پر دھیمے سے لہجے میں وامس نے اسے مخاطب کیا، دیکھو مریشا، اگر کسی موقع پر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا ایک محافظ، ایک اطالی کی حیثیت سے تم مجھے برداشت کر لو گی، اپنے ہاں رہنے دو گی یا مصلوب کروا دو گی؟ مریشا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگی، وامس ایسے برے خیالات نہیں سوچتے، میں تمہیں کیوں مصلوب کرانے لگی؟ اگر تم اسلام قبول کر بھی لو تب بھی میں تمہیں اپنا محافظ رکھنا، تمہیں اپنے ساتھ اطالی کی حیثیت سے برقرار رکھنا فخر محسوس کروں گی۔ اب بولو کیا کہتے ہو؟ وامس نے اس موقع پر تیز نگاہوں سے مریشا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں پہلے ہی اسلام قبول کر چکا ہوں۔ مریشا، میں نے سچائی تمہارے سامنے کہہ دی ہے، اب تم اسے برداشت کرو یا نہ کرو، جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرو، لیکن میں نے تمہارے سامنے سچ کہہ دیا ہے، یہ کہ میں نے تمہارے خیالات کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ محسوس کیا ہے کہ تم سچائی کو پسند کرتی ہو، خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ مریشا نے برا نہیں مانا، اس کے خوبصورت چہرے پر تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگی، وامس، مجھے پہلے ہی شک گزرتا تھا کہ تم مسلمان ہو، لیکن میں تمہیں کریدنا نہیں چاہتی تھی، کسی مناسب موقع پر اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی تھی، لیکن آج تم نے خود ہی بتا دیا ہے تو میں بے حد خوش ہوں کہ تم نے اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دی ہے اور مجھے اپنا رازدار سمجھا ہے۔ دیکھو، تمہارے اس راز کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گی، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، تم نے آخر مسلمانوں کے اندر رہ کر ان سے متاثر ہو کر ہی اسلام قبول کیا ہوگا، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی اسلام کی تعلیم سے آگاہ کرو۔ اگر میں اس سے متاثر ہو گئی، اس میں سچائی ہوئی، تو میں بھی اسے گلے لگا لوں گی۔ جو تعلیم تم مجھے دو گے وہی میں اپنی ماں تک خفیہ خفیہ رازدارانہ انداز میں پہنچاتی رہوں گی۔ اس طرح میں، تم اور میری ماں تینوں ہم خیال ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے، میرے باپ کو یہ بھنک بھی نہیں پہنچنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، اسلام قبول کر چکی ہو، اس لیے کہ وہ کٹر مسیحی ہے، اور اگر اس کو اشارہ بھی مل جائے کہ تم مسلمان ہو تو یاد رکھنا وہ تمہیں پادریوں کی عدالت میں حوالے کر دے گا، اور پادری جو تمہارا انجام کریں گے وہ بڑا بھیانک اور خوفناک ہوگا۔ بہرحال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنی زبان بالکل بند رکھنی ہے، کسی کے سامنے تم نے اسلام اور مسلمانوں کی تعریف تک نہیں کرنی، ورنہ تمہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ جو دوسرے غلام ہیں ان میں بھی مسلمان ہیں۔ جواب میں کچھ دیر تک بڑی عقیدت مندی سے وامس مریشا کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، پہلے تو میں تمہارا ممنون اور شکر گزار ہوں کیونکہ تم نے میرے بھید کو بھید رکھنے کا عہد کیا ہے اور میری رازدار بنی ہو۔ وہ جو غلام میرے ساتھ آئے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، میں انہیں سمجھا چکا ہوں کہ وہ کسی پر یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ویسے ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ کسی سے اپنے دین کا ذکر نہیں کریں گے، پھر بھی میں انہیں تاکید سے سمجھا دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وامس ابوالہول رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد مریشا کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، مریشا، تم نے مجھے دوہری خبریں سنانے کے لیے کہا تھا۔ پہلی خبر کا تو تم نے بتایا کہ وہ کس حیثیت سے تمہاری ماں سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ بری خبر تم کہہ چکی ہو۔ جہاں تک دوسری خبر کا تعلق ہے تو اس سے متعلق تم نے کہا تھا وہ میری ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ اب وہ خبر کہو تاکہ میں جانوں میرے لیے بری خبر کیسے اور کہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ وامس کے اس سوال پر دکھ بھرے انداز میں مریشا کہنے لگی، وامس، تیغ زنی کے علاوہ طاقت و قوت کا مقابلہ جیت کر تم نے زوزان کو نظر انداز کرتے ہوئے میرا انتخاب کیا ہے۔ اس کی وجہ سے زوزان انتقام پر اتر آئی ہے، وہ تمہیں تیغ زنی اور طاقت و قوت میں نیچا دکھانا چاہتی ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے مارسمول کو بلایا تھا، اور وہ قسطنطنیہ سے انطاکیہ پہنچ گیا ہے۔
جستجو بھرے انداز میں وامس ابوالہول نے مریشا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ مارسمول کون ہے؟ اور زوزان نے اسے قسطنطنیہ سے انطاکیہ کیوں بلایا، اور اس کی قسطنطنیہ میں کیا حیثیت ہے؟ وامس کے اس سوال پر ایک بار پھر مریشا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگی، وامس، یہ زوزان بظاہر حقوق انسانیت کی علمبردار، مروت کے حروف کی غمگسار، خوش گمانیوں، حسین خواب اور دل و جان کی سپردگی سے نرم لگتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس کا ضمیر تک سویا ہوا ہے۔ حقیقت میں باطنی طور پر وہ بربادی کی علامت اور آسیبوں کا سایہ ہے۔ جب غصہ میں ہوتی ہے تو گرم ہوا سلگتی، دھوپ دہکتا آتش کدہ بن جاتی ہے۔ جب انتقام پر اترتی ہے تو موت کا امڑتا عذاب اور اندیکھا شاطرانہ ڈھنگ بن جاتی ہے۔ جب کسی کے خلاف اٹھتی ہے تو ان کی عصمتوں پر گندگی اچھالنے سے بھی گریز نہیں کرتی، برہنہ شیطانی قہقہوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جس کے بھی خلاف اٹھتی ہے اسے وہموں کے سانپ کی طرح ڈس لیتی ہے، لوگوں کو غمزدہ کر کے وہ لو کے ہولناک تھپیڑوں کی طرح ان پر وارد ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا باب ہماری طرفداری کرنے والا نہ ہوتا تو آج تک یہ زوزان مجھ پر بے آبروئی کی آندھیاں چلا چکی ہوتی، میرے بدن کی دھجیاں اڑا چکی ہوتی اور بھیانک صحرا کی پیاس بن کر میری ذات کی ہر آسودگی چھین چکی ہوتی۔ وامس نے پھر مریشا سے سوال کیا، وہ تمہارے اس قدر خلاف کیوں ہے؟ میرے خلاف اس لیے ہے کہ اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوں، بس یہی میری اس کی دشمنی ہے۔ میں تو اسے بہن کی طرح سمجھتی ہوں، لیکن جب کسی اجتماع میں لوگ اس کے مقابلے میں مجھے خوبصورت کہتے ہیں، میرے حسن کی تعریف کرتے ہیں، تب وہ میرے لیے سانپ کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ بس اس کی یہ آرزو ہے کہ کسی لڑکی کو اس سے حسین اور خوبصورت کہا ہی نہ جائے۔ رہا سوال مارسمول کا، جس کا میں نے تم سے ذکر کیا ہے، اسے کسی بھی وقت زوزان تمہارے سامنے لائے گی، اس سے تمہارا تیغ زنی کا مقابلہ کرائے گی اور کوشش کرے گی کہ ایک بار تمہیں تیغ زنی کے مقابلے میں نیچا دکھا کر اپنی دلی آسودگی کا سامان کرے۔ وامس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، لعنت بھیجو ان باتوں پر، آؤ چلیں، گھڑ دوڑ کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جس لگانے کے انداز میں مریشا بھی اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں استبل میں گئے، گھوڑوں پر زینیں ڈالیں، اس کے بعد حویلی کے باہر آئے، گھوڑوں پر سوار ہوئے، انہیں ایڑ لگاتے ہوئے دریائے اورنٹس کے کنارے آئے، پھر دریا کے کنارے کنارے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑانے لگے تھے۔ اچانک ایک جگہ جھٹکے کے ساتھ مریشا نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک لیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وامس بھی رک گیا۔ اس نے دیکھا حسین مریشا کے چہرے پر پریشانی اور فکرمندی کے آثار تھے۔ وامس اس کے قریب آیا اور بڑی ہمدردی سے پوچھا، تم نے گھوڑے کو کیوں روک لیا؟ تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار کیوں ہیں؟ کیا ہوا؟ اس پر دکھ بھرے انداز میں اپنی پشت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مریشا کہنے لگی، پیچھے دیکھو، سیاہ گھوڑے پر جو گھڑ سوار ہمارے پیچھے آ رہا ہے وہ مارسمول ہے۔ یہ پیچھے بائیں جانب جو کلیسا دکھائی دے رہا ہے، اس کلیسا کے قریب میں نے اس مارسمول و زوزان اور لوگوس کو کھڑے دیکھا تھا۔ تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ میں وہاں نہیں رکی، آگے نکل آئی، لیکن یہاں آ کر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مارسمول آ رہا تھا۔ لہٰذا میری تم سے گزارش ہے کہ بائیں جانب کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہوئے گھر چلے جائیں، ورنہ یہ مارسمول ہم دونوں کے لیے کہیں نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ زوزان اور لوگوس دور کھڑے رہ کر ہماری بے بسی کا تماشا دیکھیں گے۔ اس موقع پر وامس کی چھاتی تن گئی، کہنے لگا، اس مارسمول کی ایسی کی تیسی، اس کو یہاں آنے دو۔ اگر میں بطورس اور لوگوس سے نمٹ سکتا ہوں تو اس مارسمول کو بھی آج دیکھ لیں گے۔ اس پر مریشا پہلے کی نسبت زیادہ خدشات اور اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ مارسمول قسطنطنیہ سے اکیلا نہیں آیا، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی تیغزن بھی ہے، نام اس کا مریکس ہے، وہ بھی بہترین تیغزن خیال کیا جاتا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ایک حسین ترین لڑکی بھی ہے، نام اس کا شوتار ہے، اور وہ قسطنطنیہ میں تیغزنی اور حرب و ضرب کے فنون میں شیطان کی طرح مشہور ہے۔ انتہائی خطرناک لڑکی ہے۔ تیغ زنی میں اس سے پہلے وہ بڑے بڑے جواں مردوں کو اپنے سامنے زیر کر چکی ہے۔ میرے خیال میں مارسمول کو تو زوزان نے بلایا تھا، پر مارسمول آتی دفعہ اپنے ساتھی مریکس اور رومنوں کی بہترین تیغ زن شوتار کو بھی لے آیا۔ اب دیکھتے ہیں ان کے کیا ارادے ہیں۔ ویسے پیچھے دریا سے ہٹ کر جو عمارت تھی، وہاں میں نے صرف زوزان اور لوگس کے ساتھ مارسمول کو کھڑے دیکھا تھا۔ اس وقت وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے تم سے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ میں سمجھتی ہوں وہاں کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں، لیکن جب ہم آگے نکلے تو مارسمول ہمارے پیچھے لگ گیا۔ یہاں تک کہتے کہتے مریشا خاموش ہو گئی۔ اس لیے کہ مارسمول اپنے گھوڑے کو مہمیز پر مہمیز لگاتا دریا اورنٹس کے کنارے سرپٹ دوڑاتا ہوا لمحہ بلمحہ ان کے قریب آتا جا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں دریا کے کنارے رک کر اس کا انتظار کرنے لگے تھے کہ دیکھیں وہ کیسے اور کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔
گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا مارسمول درے اورنٹس کے کنارے جب اس جگہ آیا جہاں وامس اور مریشا دونوں اپنے گھوڑوں کو روکے کھڑے تھے، تب مارسمول نے ایک تیز جھٹکے کے ساتھ اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک دیا تھا۔ وہ پوری طرح مسلح تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وامس ابوالہول کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے کی طرف جا چکا تھا۔ گھوڑے کو روکنے کے بعد چند لمحوں تک ایک گہری نگاہ مارسمول نے وامس پر ڈالی، پھر طنزیہ سے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم وامس ابوالہول ہو، اور تمہارے ساتھ رومنوں کے سالار اور ہمس کی حاکم وردان کی بیٹی مریشا ہے۔ مارسمول جب خاموش ہوا تب وامس ابوالہول نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اسی انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، نووارد، میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، لیکن تمہارا اندازہ درست ہے کہ میں وامس ابوالہول ہوں۔ یہ وردان کی بیٹی مریشا ہے، میں اس کا محافظ ہوں۔ وامس کے ان الفاظ کے جواب میں مارسمول نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، تم مجھے نہیں جانتے ہو، تمہارے نہ جاننے سے میری ذات پر کوئی حرف گیری بھی نہیں آتی، لیکن ہمارے سالار وردان کی بیٹی مریشا کم از کم مجھے جانتی ہے، پہچانتی بھی ہے۔ دیکھو، میرا نام مارسمول ہے، میں قسطنطنیہ سے یہاں انطاکیہ صرف تمہاری خاطر آیا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ چلا کہ تیغزنی کے مقابلے میں تم نے رومنوں کے دو بہترین تیغزنوں بطورس اور لوگس کو اپنے سامنے زیر کیا۔ چند دن انتظار کر، اس کے بعد تیرا اور میرا تیغزنی کا مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے تیرا مقابلہ میرے دو ساتھیوں سے ہوگا۔ ان ساتھیوں میں سے ایک میرا دستے راست اور دوست ہے، نام اس کا مریکس ہے۔ دوسری ایک رومن لڑکی ہے، نام اس کا شتار ہے، بڑی عمر کی نہیں، 9 عمر ہے، لیکن تیغزنی کا ایک معیار رکھتی ہے۔ اگر تیغزنی کے مقابلے میں تو شتار اور مریکس دونوں کو زیر کر گیا تو اس کے بعد تیرا میرا تیغزنی کا مقابلہ ہوگا، اور پھر میں تجھ پر واضح کروں گا کہ تیغزنی کا فن کیا ہوتا ہے۔ مارسمول جب خاموش ہوا تو کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے وامس ابوالہول کہنے لگا، سن مارسمول، نہ تو اتنا بڑا تیغزن ہوگا کہ جسے کوئی زیر نہ کر سکے، اس لیے کہ بڑے دعوے کرنے والے ہمیشہ زمین پر ذلت و پستی بن کر مٹ جاتے ہیں، اور پھر تو اپنے ساتھیوں میں سے مریکس اور ایک شتار لڑکی کو بیچ میں کیوں لاتا ہے؟ اگر تجھے اس بات کا دکھ اور غم ہے کہ اس سے پہلے میں رومنوں کے پہلوان بطورس اور ان کے ایک اچھے تیغزن لوگس کو اپنے سامنے زیر کر چکا ہوں، تو پھر آ یہیں اس دریا کے کنارے میں اور تم دونوں تیغزنی کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہم یہاں 3 افراد، ایک میں، ایک تم، اور تیسری یہ تمہاری قومی کی بیٹی مریشا ہے، جو تمہارے سالار وردان کی بیٹی ہے۔ تمہارا اس سے رومن قومیت کے لحاظ سے ایک رشتہ بھی ہے، میرا تو اس سے کوئی رشتہ اور تعلق بھی نہیں ہے، میں تو یوں جانوں فقط ایک غلام اور محافظ ہوں۔ محافظ اور غلام کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لہٰذا مجھے امید ہے کہ اگر میں اور تم دونوں یہاں تیغزنی کا مقابلہ کریں اور اس لڑکی مریشا کو تیغزنی کے اس مقابلے کا منصف مقرر کریں تو یہ کم از کم تیرے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گی، اس لیے کہ اس کا تعلق تیری قوم سے ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وامس ابوالہول رکا، پھر دوبارہ وہ مارسمول کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مارسمول، اگر تو واقعی ایک اچھا اور عمدہ تیغزن ہے تو میرے مقابلے کی اس دعوت کو ٹھکرانا نہیں۔ اس وقت میں بھی جنگی لباس میں ہوں، میری زرہ میرے بدن پر ہے، سر پر خود ہے، تلوار و ڈھال میرے پاس ہے، یہی کچھ تمہارے پاس بھی ہے۔ آ گھوڑے سے اتر، دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر دیکھتے ہیں کون کس کو زیر کرتا ہے۔